الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہم لوگ اصول الثلاثہ کی یہ شرح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح عقیدہ اللہ تعالی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے اور ہم تمام کے دنیا کی جو بھی مصیبتیں ہیں مشکلیں ہیں اللہ تعالی اسے آسان فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین. گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں. آج کے اس درس میں ہم شروع کرتے ہیں انہی 3 سوالوں کے بارے میں جو قبر میں پوچھے جائیں گے. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ شرح ثلاثۃ الاصول کے اس کتاب سے جو شیخ نے لکھا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، پیج نمبر 44 43 45 میں نے بتا 44 سے 48 تک پڑھیں گے. اور اس سے پہلے ہم لوگ تھوڑا اوپر سے جو متن ہے اصل عبارت ہے وہ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. تو اس سے پہلے دیکھیے پیج نمبر 42، اس سے پہلے والا پیج 42 پر جب آپ دیکھیں گے ورجنل ٹیکسٹ میں تو آپ کو لگے گا فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ، جب تم سے کہا جائے، پوچھا جائے کہ وہ 3 بنیادی چیزیں کیا ہیں، 3 بنیادی باتیں کیا ہیں جن کا انسان پر جاننا سیکھنا ضروری ہے. انسان مرد یا عورت جو بھی ہیں. تو اس کے بعد کا پیش پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں اصل متن میں. شرح تو ہم نیچے کا پڑھ چکے ہیں. تو کہا یجب علی الانسان معرفتها، وہ 3 باتیں جن کا جاننا انسان مرد یا عورت پر واجب ہے. تو وہ کیا ہیں؟ تو کہا معرفت، نیچے پیج نمبر، اس کے بعد والا پیج دیکھیے پیج نمبر معرفتها فقل معرفت العبد ربہ. پہلی چیز جس کے بارے میں کہا کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں، آپ اپنے رب کو پہچانیں. معرفت العبد ربہ، رب کو کیسے پہچانتے ہیں اس کی باتیں گزشتہ درسوں میں ہم نے بڑی تفصیل سے سنا. جن کو یاد ہے اسے یاد کریں، جن کو یاد نہیں ہے یوٹیوب چینل پر ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اسے آپ ایک مرتبہ سن لیں، باقی ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی کہ رب کیسے پہچانا جاتا ہے. آیات شرعیہ سے، آیات کونیہ سے قدرت کی جو نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور پھر جو بات گزشتہ درس میں ہم نے کہا غور و فکر سے، تدبر سے. اس کے بعد والا پیج نمبر، یہ تو ہم لوگ رب کی معرفت پڑھ چکے ہیں. دوسری چیز جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے پیج نمبر 44 پر، چلیے وہاں سے ہم کو پڑھنا ہے. کہا ودینہ، ودینہ، رب کے اتارے ہوئے دین کو آپ پہچانیں. سبحان اللہ. میری آواز جتنے لوگ سن رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ انس ابن سیرین کہتے ہیں کہ تم لوگ جس سے علم حاصل کر رہے ہو دیکھ کر علم حاصل کرو. انہوں نے کیا کہا اپنے شاگردوں سے؟ امن تأخذون دینکم، یعنی کس سے تم دین سیکھ رہے ہو ذرا سوچ سمجھ کر حاصل کرو. ایسے علماء سے حاصل کرو جو پڑھے لکھے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھا ہے. آج کل ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا مزاج کیا ہے
کوئی اچھا اسپیکر ہے، چیخ چیخ کر، ہاتھ ہلا ہلا کر، سر ہلا ہلا کر بولتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل پہنچے ہوئے آدمی ہیں اور یہ ان سے علم سیکھا جا سکتا ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ کہا کہ علم تمہارا دین ہے، ایسے آدمی سے دین علم حاصل کرو جو تم کو صحیح دین بتلائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے۔ دجالوں سے، مکر و فریب کرنے والوں سے اور باطل دین سکھانے والوں سے، دین کو توڑ مروڑ کر بتانے والوں سے دین سیکھا نہیں جاتا۔ دین انہی لوگوں سے سیکھا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ کو دین بتاتے ہیں۔ آج کل عجیب طرح کے لوگ ہیں، جتنے لوگ بڑھ رہے ہیں روزانہ اتنا دین ٹکڑے بخروں میں جماعتوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں سے چاہیے کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، دوسروں کو سکھانا چھوڑ دو۔ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، جاہل فتویٰ بتائیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہم لوگ کتاب نمبر 40/4 پر پڑھ رہے ہیں، وَدِينَ، اللہ تعالی کے دین کو جاننا ضروری ہے۔ دین کو کس سے آپ جانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی کا جو صحیح علم جو رکھتا ہے وہ دین آپ جانیں گے۔ دین اس لفظ کے اوپر فٹ نوٹ نمبر 1 ہے، تو چلیے ہم اس کا فٹ نوٹ نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ کہا معرفت الاصل الثانی، دوسری چیز جس کا جاننا میرے لیے اور میرے سارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے واجب ہے، وَهُوَ دِينُ، وہ ان کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ الذی کلف العمل بہ، جس دین کا مسلمان مرد اور عورت کو مکلف بنایا گیا ہے، اس دین کا پابند بنایا گیا ہے۔ آپ اور ہم اسی دین کو نہ جان پائیں جس دین پر عمل کر کے مجھے اور آپ کو نجات ملنے والی ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ وَكَلَّفَ الْعَمَلُ بِهِ، جس پر عمل کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اور یہ دین آپ کو کس بات کی ضمانت دیتا ہے، کس بات کی گارنٹی دیتا ہے؟ یہ دین آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حکمت سے، بڑے رحمت سے اللہ نے جتنی مخلوقات بستی ہیں ان کی مصلحتوں کا لحاظ کرتے ہوئے وما تضمنه من الحکمت والرحمت ومصالح الخلق، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے دین بنایا ہے، اپنی رحمت سے وہ دین بنایا ہے جس میں سارے لوگوں کی مصلحتیں وابستہ ہیں، مخلوق کی ساری مصلحتیں وابستہ ہیں۔ بوڑھا آدمی ہے، اسے بتلایا گیا کہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو۔ عورتیں ہیں، اپنے مخصوص دنوں میں ان سے کہا گیا کہ تم نماز نہ پڑھو، یعنی ہر طرح کی مصلحتوں کا خیال کیا گیا۔ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ عَنْهَا، اور جو مفاسد ہیں، بگاڑ ہیں، جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان سے بچانے کی ضمانت بھی دین دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ عَنْهَا، اس دین پر آپ چلیں گے تو یہ ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر ایک بار میں شروع سے پڑھتا ہوں۔ معرفت الاصل الثانی وهو دینہ الذی کلف العمل بہ وما تضمنه من الحکمت والرحمت ومصالح الخلق ودرء المفاسد عنها، یہ جو دین جس کے بارے میں آپ جان رہے ہیں، یہ دین ایسا ہے جس کا آپ کو مجھے مکلف بنایا گیا ہے، اسی دین پر چلو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر آپ اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور پر جانا چاہیں گے تو آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ اور پھر اس دین کر شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا،
شرعتا و منہاجا، اللہ نے کہا کہ ہر ایک کا عمل کرنے کا ایک دین ہے، تمہارا دین اسلام ہے، سر اٹھا کے چلو، یعنی بالکل فخر کرو کہ تم ایک مسلمان عورت ہو، ایک مسلمان مرد ہو، اس کو آپ کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، خالق ارض و سما کا دین ہمارے پاس ہے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اور یہ دین جس کے بارے میں کہا کہ اللہ نے بڑی حکمتیں اس میں رکھی ہیں اور بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی اس دین میں ہے، ومصالح الخلق، اور مخلوق کے لیے جتنی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، جتنے ایگزمپشنز ہو سکتے ہیں، جتنی رخصتیں ہو سکتی ہیں، ساری اس دین میں سموئی گئی ہیں۔ سفر میں ہیں، کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، بیمار ہیں، قصر کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مصلحتیں بتائی ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ اتنا سونا ہے، اتنے گرام ہے تو اتنی زکوٰۃ دو، کھیتی باڑی ہے، بارش کے پانی سے ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی الگ مقدار ہے، موٹر پمپ سے اگر سینچائی ہوتی ہے تو زکوٰۃ الگ ہے، ہر جگہ ساری چیزیں مصلحتیں رکھی گئیں۔ ودین الاسلام، اس کے بعد انہوں نے کہا ودرء المفاسد عنہا، اور جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں تمام سے بچانے کی ذمہ داری اس دین میں ہے۔ یہاں تک یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات اس میں بتائی گئی ہے، ودین الاسلام، ودین الاسلام من تأملہ حق التأمل تأملا مبنیا علی الکتاب والسنہ عرف انہ دین الحق۔ ودین الاسلام، دین اسلام، ودین الاسلام، دین اسلام ایسا دین ہے، من تأملہ، جو بھی ہو مرد یا عورت اس دین پر غور کریں گے، سوچیں گے، تأمل کرنا مطلب غور کرنا، لیکن حق التأمل، صحیح معنی میں غور کرنا، یہ دین ایسا ہے جو کتاب و سنت پر جو دین ہے وہی دین سچا دین ہے۔ سبحان اللہ، میں سارے بہنوں سے بھائیوں سے کہوں گا کہ آج دین کی طرف بلانے والے بہت ہیں، دین کی کتابیں بہت ہیں، مختلف کتابیں لوگوں نے لکھی، مختلف لوگ ہیں، کوئی گمراہ انسان ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں کہا کہ دین حق، سچا دین وہی ہے جو کتاب و سنت پر مبنی ہو، اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر۔ تو پہلے ہمارے گھروں میں بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھیں اور سارا دین اسی کو سمجھتے تھے کہ سارا دین اس میں سمٹا ہوا ہے، ہرگز نہیں۔ کا انتقال ہو گیا تو شوہر کا انتقال ہوا، بیوی تڑپتی ہے کہ اپنے شوہر کو دیکھیں، اپنے شوہر کے قریب بیٹھیں، تو وہاں کے مولوی مفتی لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ جیسے ہی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے مرد اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بات کے حالات بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو، یعنی انہوں نے اپنی شوہر بیوی کے غسل دینے کو جائز قرار دیا، کہا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں اپنے شوہر کو غسل دیتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں جیسے ہی شوہر مر جاتا ہے میاں بیوی کا جو تعلق ہے ختم ہو جاتا ہے؟ تو میں نے ان کو ایک مثال دے کر کہا کہ چلو ایسا تصور کرو کہ اگر صرف دونوں ہی کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی تیسرا نہیں ہے، اتفاق سے اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کیا کرے گی؟ عورت بولے گی ہاں ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا اس لیے میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، اب اسے کوئی دفنائے گا نہیں، کفنائے گا نہیں، کہیں بس ایسے چھوڑ دیں گے، چاہے اسے چیل کوے کھا لیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں، دین میں داخل کر دی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت ساری حدیثیں آتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم اپنے شوہر کو، شوہر بیوی کو غسل دیتے، اور ایسا دیا بھی صحابہ کرام نے۔ تو شریعت الگ کہتی ہے اور ہم لوگ جو بناتے ہیں وہ الگ بناتے ہیں۔
تو اس طرح سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ شریعت وہی حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو وَأَنَّهُ الدِّينُ، اس کے بعد وہ شیخ لکھتے ہیں وَأَنَّهُ الدِّينُ الَّذِي لَا تَقُومُ مَصَالِحَ الْخَلْقِ إِلَّا بِهِ، اور وہی وہ دین ہے، دین اسلام ایسا دین ہے جس میں مخلوق کی ساری مصلحتیں وابستہ ہیں. اگر شریعت کے مطابق ہم چلیں گے تو ساری مصلحتیں اس سے وابستہ رہیں گی. اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو اپنائے بغیر دین کو اپنائے بغیر ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل نہیں کر سکتے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہیے تو ہم کو دیندار بننا پڑے گا. اگر ہمارے گھروں سے دینداری نہیں ہے، ہمارے گھر دیندار نہیں بنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہم کو حاصل ہوں، تو پھر یہ چیز بیکار ہے. تو اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں، یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی ہے، یہاں سے اور ایک بات شیخ بتانا چاہتے ہیں، غور سے سنیں. وَلَا يَنبَغِي أَن نَقِيسَ الْإِسْلَامَ بِمَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَرَّطُوا فِي أَشْيَاءٍ كَثِيرَةٍ وَلَا يَنبَغِي، یہ بات مناسب نہیں ہے. وَلَا يَنبَغِي کا معنی ہے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ اسلام کو ٹیلی کریں آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر. کسی مسلمان کو دیکھیں، عورت یا مرد کو، ہم کہہ رہے اسلام ایسا رہتا کیا، مسلمان ایسے رہتے. شیخ نے باقاعدہ کہا وَلَا يَنبَغِي، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ان نقیس الاسلام، آپ اسلام کو کمپائر کریں، یعنی آپ ٹیلی کریں بما علیہ المسلمون اليوم، آج مسلمانوں کی جو حالت ہے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَرَّطُوا فِي أَشْيَاءٍ كَثِيرَةٍ، مسلمانوں نے بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں بہت سارے معاملات میں. کیسے؟ ساری چیزیں بدل لی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے شادی ایک طریقے سے ہوتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے جنازہ ایک طریقے سے ہوتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے نمازیں الگ طریقے سے ہوتی ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کاروبار تجارت الگ طریقے سے ہوتا ہے. کہاں ڈھونڈیں گے اصل اسلام کو؟ زندگیاں بدل گئیں، طور و طریقے بدل گئے، معاملات بدل گئے، عبادات بدل گئے، مراسم بدل گئے. اسلام کو ٹوٹل لوگوں نے بدل کر رکھ دیا ہے. فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَرَّطُوا فِي أَشْيَاءٍ كَثِيرَةٍ، مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں میں زیادتی کی ہے. پھر اس کے بعد والے پیج کو نکالی دیکھیے، شیخ کہتے ہیں وَارْتَكَبُوا، نیچے کا فٹ نوٹ پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر مَحَاذِيرًا عَظِيمَةً، لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. شیخ نے ایک مثال دے کر سمجھایا، حَتَّى كَأَنَّ الْعَائِشَ بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ يَعِيشُ فِي جَوٍّ غَيْرِ إِسْلَامِي. ایسی حالت ہے اگر آپ کسی اسلامک کنٹری میں چلے جائیں تو اسے ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی یورپین کنٹری میں جی رہا ہوں، ایسے کنٹری میں جی رہا ہوں جو نان اسلامک کنٹری ہے. اسی لیے شیخ نے کہا حَتَّى كَأَنَّ الْعَائِشَ بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ، ایسا جینے والا، عائش کے معنی رہنے والا، زندگی گزارنے والا، جو اسلامک کنٹری میں جیتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے یعیش فی جو غیر اسلامی، اس کو لگتا ہے کہ میں فی جو غیر اسلامی، میں ایک نان اسلامک کنٹری میں جی رہا ہوں. یہ حالت ان کی ہو گئی ہے. اس طرح سے وہ لوگ جیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو، یہاں تک کہ جیسے شیخ نے کہا
بعض اسلامی ممالک میں رہنے والے لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرنے والا آدمی اپنے آپ کو نان اسلامک ماحول میں رہتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے بتلایا والدین الاسلامی، سبحان اللہ، اسلامی دین کیا ہے؟ اسلامی دین کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ، متضمن، اسلامی دین شامل ہے، متضمن کے معنی اسلامک ریلیجن، اسلامی دین اسلام میں وہ ساری باتیں ہیں لجمیع المصالح التي تضمنتها الادیان السابقہ، دین اسلام میں وہ تمام مصلحتیں اور منافع شامل ہیں جو پہلے ادیان و مذاہب میں پائے جاتے ہیں، جو اخلاق، جو بہتر باتیں کرسچینٹی میں ہیں یا یہودیوں کے دین میں ہیں یا پہلے دینوں میں ہیں، وہ سب کے سب دین اسلام میں ہیں، سبحان اللہ۔ لجمیع المصالح، ہم کو مسلمان ہوتے ہوئے کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھار ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھے کرسچن ہیں، ہم سے اچھے یہود ہیں، ہم سے اچھے سکھ ہیں، لیکن کہا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو دین ہے متمیز علیہا، دین اسلام سارے ادر ریلیجیس پر امتیاز رکھتا ہے، سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، کیوں؟ بِكَوْنِهِ صَالِحًا لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَأُمَّةٍ، اس لیے کہ یہ دین سوٹیبل ہے ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر امت کے لیے، سبحان اللہ۔ تو میری یہ بات ساروں کی سمجھ میں آتی ہوگی، میں باہر کا ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں، جو صرف آپ کے پیج پر، آپ کے اسکرین پر، آپ کے صفحے پر دکھ رہا ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں۔ تو چونکہ ہم لوگوں کو پڑھنا بھی ہے، اس لیے میں دوبارہ پیچھے نہیں جا سکتا، اسی لیے میں صرف جو ہے وہی پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے کہتے ہیں یہ دین اسلام کیوں سارے دینوں پر ممتاز ہے، سارے دینوں پر اچھا ہے، سارے دینوں میں سوپر ہے، کہا اس دین میں ہر زمانے کے لیے دین سوٹیبل ہے، ہر جگہ کے لیے سوٹیبل ہے، اور ہر امت کے لیے سوٹیبل ہے۔ وَمَعْنَا كَوْنِهِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم لوگ کہیں گے کہ دین اسلام ہر علاقے، ہر جگہ، ہر امت کے طبقے میں درست اور قابل عمل ہے، تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایسا سمجھیے کہ دین ایک ایسا کامل اور بالکل عالمگیر دین ہے، یعنی 100%۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ارے دین کے مطابق چلے تو جی نہیں سکتے، بولتے لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، دین کے مطابق اگر کاروبار کرے تو فقیر ہو کے مر جاتے، بولتے دین کے مطابق عمل کرے تو آج کے زمانے میں چل نہیں سکتے، بولتے ارے نادانو، اللہ تعالیٰ نے دین آج ہی کے زمانے کے لیے اتارا ہے، دین پر چل کر دیکھو کہ دنیا تمہارے پیچھے کیسے بھاگتی ہے، دین پر چل کر دیکھو کہ دنیا تمہارے پیچھے کیسے آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا کہ ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو تھا، جو یو ایس کی کمپنی تھی، بڑی کمپنی تھی، اور اس میں لاسٹ بس اس میں کہا کہ میری بیٹی اس میں گئی، اور جتنے لوگ تھے حجاب کے بغیر تھے، اور بچی حجاب کے ساتھ گئی، اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ پہلا نام انہی کی بچی کا آیا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ آپ حجاب نکال کر جائیں، آپ کو کوئی امکان ہی نہیں کہ آپ یہ انٹرویو میں آپ یہ ہو جائیں، یہ جاب آپ کو ملے، لیکن جاب ملا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو دین پر چلنے سے دنیا ہمارے ساتھ آتی ہے، اسی لیے سلف کہتے ہیں بہت 100% امکان یہ ہے کہ
دین پر عمل کرنے والے کو، دین چاہنے والے کو دنیا بھی مل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی صرف دنیا پر عمل کرتا ہے تو بہت کم اس کو دین ملتا ہے۔ تو اسی لیے کہا وَمَعْنَا كَوْنِهِ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دین ہر زمانے، ہر جگہ، ہر امت کے لیے درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وَمَعْنَا كَوْنِهِ صَالِحًا لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَأُمَّةٍ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان التمسک به، کہتے ہیں ان التمسک به لا ينافي مصالح الامہ فی ای زمان ومکان وامہ۔ تو اس دین کے ساتھ آپ جڑ جائیں، کیسے جڑیں گے؟ دین کے مطابق عمل کریں گے۔ تو دین کے ساتھ جڑنا اور عمل کرنا کتنے دور کا علاقے کے لوگوں کے مصالح و مقاصد سے ٹکرا نہیں سکتا۔ یعنی جو بھی چاہے آدمی جس ملک میں بھی رہتا ہو، جس جگہ بھی رہتا ہو، اس دین پر عمل کر سکتا ہے۔ ہاں، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس کنٹری میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ہم یہ نہیں بول سکتے کہ صاحب ہم بغیر انٹرسٹ کے کاروبار نہیں کر سکتے۔ کوئی بول سکتا ہے، وہی بولے گا جو ہیلے بہانے کرے گا، جو دوسری چیزیں کرے گا۔ تو کوئی نہیں بول سکتا کہ میں انٹرسٹ پر کار لینا چاہتا ہوں، انٹرسٹ پر کار لینا چاہتا ہوں، ہم اسے کہیں گے کہ آپ لے نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لے سکتے، حاجیات الگ ہیں، ضروریات الگ ہیں۔ کہا کہ اس سے کمتر چیز بھی آپ بغیر انٹرسٹ کے لے سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ انٹرسٹ پر وہی چیز لیں جو آپ کو، جو اتنی چیزیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے، لیکن ہم یہاں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ہر علاقے کے لوگ، ہر وقت کے لوگ اس دین پر بغیر کسی ٹکراؤ کے عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دین ہر جگہ کے لیے قابل عمل ہے، ہر جگہ کے لیے قابل عمل ہے۔ فدین الاسلام یأمر بكل عمل صالح وینہى عن كل عمل سیء فهو یأمر كل خلق فاضل۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات شیخ نے لکھی، کہا دین اسلام یأمر بكل عمل صالح، یہ دین اسلام ہر اچھے کام کا حکم دیتا ہے، وینہى عن كل عمل سیء، اور ہر برائی سے منع کرتا ہے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے جو ہم اس بات کا حکم دیتا ہے۔ کتنے اگر سارے مسلمان ایسے بن جائیں، غیر مسلم کوئی شراب پیتا ہے تو مسلمان کہے کہ نہیں، میرا اسلام مجھے منع کرتا ہے۔ غیر مسلم کوئی گندی چیزیں کھاتا ہے، گٹکا ہے، سپاری ہے، یا غلط چیزیں ہیں، نشیلی چیزیں ہیں، ڈرگس ہے، مسلمان کہتا ہے کہ میرا دین مجھ سے منع کرتا ہے، تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ مسلمانوں کے عادات سے لوگ کتنے انسپائر ہوں گے، کتنے متاثر ہوں گے۔ کہتے ہیں فَهُوَ يَأْمُرُ بِكُلِّ خُلْقٍ فَاضِلٍ، اسلام ہر اچھی عادت کو اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنْ كُلِّ خُلْقٍ سَافِلٍ، اسلام ہر بری عادت سے، ہر پستی، اخلاقی پستی یعنی نیچ قسم کی عادتوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو یہ ساری عبارت سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ یہ اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دین اسلام کی یہ خوبیاں ہاف پیج میں، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ہاف پیج سے بھی کم، میرے خیال سے آپ لوگوں نے اب تک ایک 8 یا 7 لائن پڑھے ہوں گے۔ آپ اردو میں 100 پیج 200 پیج کی جو کتاب لکھ سکتے ہیں، اس کا ایسنس، اس کا خلاصہ شیخ نے 8 لائن میں پیش کر دیا، 8 لائن میں پیش کر دیا کہ دین اسلام کیا ہے۔ کتنے اعتراضات کا جواب اس میں۔ لوگ آج طرح طرح کے یہ نخرے کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، 100% دین پر چلنا آج امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں۔
ساری چیزوں کا حل اس میں بتایا گیا ہے. تو یہاں تک تو تھی بات دین کی. چلیے پھر ہم اوپر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اوپر ٹیکسٹ میں ورجنل ٹیکسٹ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کیا باتیں وہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھی ہیں. تو شیخ نے لکھا ہے یہاں ورجنل ٹیکسٹ میں کہا فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ. آپ لوگ میرے اس طریقے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے آپ اوپر ورجنل ٹیکسٹ پڑھیں گے پھر نیچے فٹ نوٹ پڑھیں گے. تو اب ہم کو پھر فٹ نوٹ پڑھنا ہے وَنَبِيُّهُ محمد, وہی اوپر وَنَبِيُّهُ پر ذرا اوپر کر لیجئے وَنَبِيُّهُ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے رب کے بارے میں جان لیا, ماشاءاللہ, رب کے بارے میں, رب کی معرفت کیسے ہوتی ہے آپ نے جان لیا. اور دین کے بارے میں ابھی جب سے شروع ہوئی آپ نے سمجھ لیا کہ دین کیا ہے. اصل دین وہ ہے جو کتاب و سنت پر مبنی ہے. دین وہ نہیں ہے جو باطل مکار عالموں نے عالم کے نام سے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور جادوگر یا عجیب قسم کے لوگ جو لوگوں سے بیعتیں لیتے ہیں, عورتوں سے, مردوں سے, یا وہ لوگ جو صوفیہ بن کر ناچتے ہیں, بولتے ہیں کہ فلم سے نفرت ہے, لیکن یہ صوفیہ جاہل گمراہ صوفیہ جو ڈانس کرتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم مدہوش ہو گئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام اللہ سے اتنا ڈرتے تھے, کبھی کسی صحابی کو مدہوشی کا عالم نہیں آیا اور وہ اس میں جھوم نہیں گئے جیسے یہ صوفیہ جھومتے ہیں. تو دین وہ ہے جو سلف علماء آپ کو سمجھائیں, وہی سچا دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول لائیں. اور تیسری چیز اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے وَنَبِيُّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو جاننا پڑے گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو جاننا پڑے گا. یہاں فٹ نوٹ نمبر 1 ہے. تو چلیے ہم نیچے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا شیخ نے لکھا ہے. تو کہتے ہیں هذا هو الاصل الثالث. یہ تیسرا اصول ہے, تیسری بنیادی چیز ہے. وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْإِنسان. وہ انسان سے مراد کون ہے؟ انسان وہ سارے لوگ ہیں جو ہم سب کے ساتھ ہیں, ہم سب لوگ ہیں, آپ اور ہم, مرد, عورتیں, جتنے بھی عمر کے جو بھی لوگ ہیں سب ہیں. معرفت الانسان نبی محمد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, پہچان. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہچانیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ وَتَحْصُلْ بِدِرَاسَةِ حَيَاةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ مختلف کتابیں لکھی گئیں. تو میں جو بہترین کتاب آپ کو انگریزی میں ہے, دا سیلڈ نیکٹر, الرحیق المختوم, میں گروپ میں ڈالتا ہوں, آپ کے پاس اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہے. کوشش کیجئے جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ اسے پڑھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں. اگر آپ الرحیق المختوم تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر پڑھتے ہیں تو اتنا اس عبارت میں اتنی مٹھاس, اتنی لذت آپ کو محسوس ہوگی. تو کہتے ہیں بدراست حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وما كان علیہ من العبادہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی تھیں آپ کو اندازہ لگے گا. سبحان اللہ. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں, کئی لوگوں کی اسٹوریاں پڑھتے ہیں, تو ہم ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, آپ اسے پڑھیں. وما کان علیہ من العبادہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے ہے آپ کی سمجھ میں آئے گی. والاخلاق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خلقہ القرآن,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے تھے، سبحان اللہ. والدعوہ الی اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلایا. والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جہاد کیا. وغیر ذلک من جوانب حیاتہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آئیں گے، مختلف پہلو آپ کے سامنے آئیں گے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت، آپ کے اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی دعوت، تبلیغ اور اللہ کی راہ میں جہاد و قتال، یہ ساری چیزوں پر غور و فکر آپ کو حاصل ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جتنا آپ پہچانیں گے، آپ کے اخلاق کو، آپ کے صبر و روز کو، آپ کا ایمان اتنا ہی پختہ ہوگا. آپ کا ایمان اتنا ہی پختہ ہوگا. اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. کہتے ہیں من جوانب حیاتہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے ہے آپ اسے جانیں. وَلِهَذَا يَنبَغِي، اسی لیے ضروری ہے، لِكُلِّ انسان، ہر انسان کے لیے، يُرِيدُ أَن يَزْدَادَ معرفة بنبیہ ومعرفة، ہر وہ انسان جو چاہتا ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق اس کا ہو، اس کی وہ تمنا رکھتا ہے، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. ان یطالع من سیرته ما تیسر فی حربه وسلمه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، جنگ میں کیسی تھی، اور دوسرے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. وشدته ورخائه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیسے تھے. وشدته ورخائه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشحالی میں کیسے تھے، اپنی غربت میں کیسے تھے. وجمیع احوالی، اور ساری حالتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. ایک سوال میں اپنے آپ سے بھی کبھی پوچھتا ہوں، سوچتا بھی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کبھی طلب نہیں کیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار ہوتے، دنیا طلب کرنے والے ہوتے، تو بھوک مٹانے کی تلاش میں گھر سے باہر نہیں نکلتے. آپ نکلے، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، تینوں مل کر ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، وہاں انہوں نے مہمان نوازی کی. بھوک سے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ ہوتے. آپ اگر دنیا دار ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتوں کھجور اور پانی پر آپ کا گزارا نہیں ہوتا. آپ اگر دنیا دار ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی وفات اس حالت میں ہوتی ہے وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةً بِيَدٍ يَهُودِي، آپ کا جنگی لباس ایک یہودی کے پاس رہن رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ اگر دنیا دار ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی کہ خندق کھودی جا رہی ہے اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو طلب نہیں کیا. اتنی دنیا کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم وادی بطحا کو سونے سے بدلتے ہیں، یہ فرمائش تھی. تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالی میں کیسے جیتے تھے، تنگ دستی میں کیسے جیتے تھے، اور وجمیع احوالی، ساری حالتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی. نسأل اللہ عز وجل ان یجعلنا من المتبعین لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا
وظاهرا وأن يتوفانا على ذلك وإنه وليه والقادر عليه. شیخ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، ہم سب اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیروکاروں میں سے کر دے، صحیح امتیوں میں سے بنا دے، اور اسی حالت میں ہمیں موت دے. بے شک وہ اللہ آپ اور وہ اللہ جو ہم وہ اللہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اللہ جو سب کا مددگار ہے اور سب کی دعا قبول کرنے پر قادر ہے. تو یہ تو بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی. تو ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرا فٹ نوٹ ہے، فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب تم سے کہا جائے، مَر رَبُّكَ، تمہارا رب کون ہے. اس کے نیچے شیخ کیا لکھتے ہیں، نمبر 2، فٹ نوٹ نمبر 2، اے من هو الرب، یعنی تمہارا رب کون ہے سے مراد تمہارا رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا، وامدک، جس نے تمہیں پیدا کیا، وامدک، اور جس نے تمہاری مدد کی، جس نے تمہاری مدد کی، کہا کہ جس نے تمہاری مدد کی، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں وامدک، جس نے تمہاری مدد کی، اور پھر ایک چیز انہوں نے کہا وعدک، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے سے مراد کہ وہ تمہارا رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری فریاد رسی اور مدد کی، اور تمہیں پوری طرح مکمل تیار کیا. اور کہا وعدک کے معنی تیار کیا، اعداد کے معنی تیار کرنے کے ہیں. ورزقک، اور وہ اللہ کون ہے جس نے تمہیں رزق دیا یا دیتا ہے. مر ربک، جب آپ کہیں گے تو یہ ساری چیزیں تمہارے پاس آئیں گی، جیسے اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ رب کا معنی یہ ہے کہ خالق، مالک اور مدبر، یہ تینوں معنی. جیسے شیخ نے لکھا من خلقک وامدک وعدک ورزقک. اور اسی طرح آگے ہم لوگ کہیں گے فقل، تو آپ کہیں ربی اللہ، ربی اللہ الذی ربانی وربا جمیع العالمین بنعمتی، میرا رب اللہ ہے جس نے اپنی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے ساتھ میری اور سارے جہانوں کی پرورش کی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے میری پرورش کی ہے. تو ہم لوگ پڑھتے ہیں فٹ نوٹ نمبر 3 جو یہاں ہے. تو نیچے دیکھیے کیا ہے، کیا لکھا انہوں نے. تو اس کا معنی تو آپ کی سمجھ میں آیا. جب کہا جائے کہ کون تمہارا رب ہے تو کہیں گے کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے پوری طرح تیار کیا، مجھے رزق دیتا ہے. فقل ربی اللہ الذی ربانی وربا جمیع العالمین بنعمہ، میرا رب اللہ ہے جس نے اپنی لامتناہی نعمتوں کے ساتھ میری اور تمام جہانوں کی پرورش کی. تو نیچے دیکھیے فٹ نوٹ نمبر 3 پیج کی، اسی پیج کے نیچے فٹ نوٹ نمبر 3. تو کہا ربانی، ایک لفظ ہمارے ساتھ ہے التربیہ. ربانی، ربانی کے معنی ہیں، وہ نکلا ہے لفظ تربیہ سے. تربیہ هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربي. تربیہ کسے کہتے ہیں تو کہا کہ سارے معاملات کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنا. ماں جب بچے کی تربیت کرتی ہے تو ہر اینگل سے اس کی تربیت کرتی ہے. جس کی تربیت کی جا رہی ہو وہ صحیح سمت اور درست سمت میں تربیت کی جائے، یعنی تربیت بھی جس کی جا رہی ہے وہ صحیح سمت میں ہونی چاہیے. اور اس کے ہر غلط، یعنی ایک بچے کی تربیت ہو رہی ہے
تو تربیت صحیح ڈھنگ سے کرنا الگ چیز ہے، اور اگر غلط رخ پر اگر جا رہا ہے تو اس غلط رخ کو موڑنا بھی ضروری ہے، تب جا کر وہ صحیح تربیت کہلاتا ہے۔ تو اس کے بعد والا پیج ہم لوگ پڑھیں گے، کلام المؤلف رحمہ اللہ۔ تو یہاں شیخ کی بات کو نقل کرتے ہوئے شرح میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ربی اللہ، یعنی رب کا جو لفظ ہے یہ تربیت سے نکلا ہے، بات اسی پر ہے، ساری باتیں اسی پر ہیں کہ تربیت کیا ہے۔ الذی ربانی وربى جمیع العالمین بنعمی، یعنی وہ اللہ جس نے میری تربیت کی اور ساری کائنات کی تربیت کی، اپنی یہاں ساری کائنات کی تربیت کی اپنے فضل و کرم سے، بنعمی، فکل العالمین قد رباہم اللہ بنعمی، سارے جہانوں کے لوگوں کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنی نعمت سے۔ یعنی جانور کا بچہ ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ماں کا دودھ پیتا ہے، انسان کا بچہ ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ماں کا دودھ پیتا ہے، تو کس نے اس کو سکھایا دودھ پینے کا کہ یہاں تمہیں دودھ ملے گا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں تربیت سے مراد تربیہ کیا ہے، جیسے انہوں نے کہا الذی ربانی وربى جمیع العالمین بنعمی، یعنی اللہ جس نے سارے جہانوں کی تربیت کی اپنی نعمت سے، وعدہم لما خلقوا لہ، جس چیز کے لیے انہیں پیدا کیا گیا اس کے لیے اللہ نے ان کو تیار کیا۔ سبحان اللہ، آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، وعدہم لما خلقوا لہ، اللہ نے جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا اسی طرح اس کا جسم بنایا۔ مرد ہے، مرد کو باہر نکل کے کام کرنا ہے اور محنتیں کرنی ہے، اسی طرح اس کا باڈی شیپ دیا گیا۔ عورت ہے، عورت کے کہا گیا کہ وہ بلا ضرورت نہ نکلے، ضرورت ہے تبھی نکلے، مرد کی طرح اسے دوڑ دھوپ کرنا اٹھانا نہیں ہے، اسی لیے اس کا شیپ الگ بنایا گیا، اس میں نزاکت رکھی گئی۔ مرد میں وہ چیز نہیں ہے، دونوں میں الگ الگ چیزیں۔ جانور اگر کوئی سردی کے ملکوں میں ہے تو اس کے جسم پر بہت زیادہ بال دیے گئے، اگر کوئی جانور ہے جہاں لمبے لمبے درخت ہیں تو اسی مناسبت سے اتنی بڑا سونڈ دیا گیا، اور اتنا بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مناسب جس کے لیے بنایا گیا ہے اسی لیے اسے اس ویسے ہی بنایا۔ وَأَمَدَّهُمْ بِرِزْقِهِ، اللہ تعالیٰ نے مدد کی پھر اپنے رزق سے۔ تربیت کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا؟ تربیت کا کیا معنی ہے؟ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تربیت کے معنی اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے لوگوں کی تربیت کرتا ہے کہ معنی ہے کہ جہاں جیسے جس قابل جس کو جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے باتیں کر رہے تھے تو وہ فرعون نے ایک پوچھا، چلیے ہم پہلے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لوگوں کی تربیت اپنے فضل سے کی ہے، جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا اس مقصد کی پورا کرنے کے لیے انہیں تیار کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو جس مقصد کے لیے پورا کیا اسی طرح اس کی باڈی میں اس کے لیے وسائل پیدا کیے۔ وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہی اس کام کے لیے، تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے تمہارے اندر جو فیوچرز ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ڈال دیے ہیں۔ تو آپ دنیا کا کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، آپ چیز خریدنے کا ایک پرپس ہوتا ہے، تو اس چیز میں وہی سارے فیوچرز ہوتے ہیں جو اس پرپس کو پورا کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ ایک گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ذکر کیا، فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ،
यानी उस गुफ्तगू में इस बात का जिक्र है, सूरत ताहा आयत नंबर 40 पर 9 और 50 ये आयत है। फिरौन कहने लगा, अच्छा तो तुम दोनों का रब कौन है? मूसा मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के नबी थे, दोनों गए थे। तो दोनों से फिरौन ने पूछा, अच्छा बताओ तुम दोनों का रब कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम और ने क्या जवाब दिया? और रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी साख्त बख्शी है, फिर उसको सीधा रास्ता बताया। हर चीज को जो शेप दिया वो अल्लाह है, फिर उसको सीधा रास्ता बताने वाला भी अल्लाह है। फिर अल्लाह ने देकर वैसे छोड़ नहीं दिया, फिर उसको सीधा रास्ता बतलाया कि इस काम को जिसके लिए तुम पैदा किए गए हो कैसे तुमको करना है। जैसे कहा, फकुल्लु अहदिम मिनल आलमीन क़द रब्बाहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल बिनिअमिही, अल्लाह ताला ने सारी कायनात की जो तरबियत करता है, अल्लाह तबारक व ताला अपनी नेमत से उसकी तरबियत करता है। फिर शेख ने आगे चलकर एक बात लिखी कि आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को नेमत का एहसास नहीं है कि कैसी नेमतों में हम जी रहे हैं, कैसी कैसी नेमतें हमारे पास हैं। उसी का जिक्र शेख ने किया है हमारे पास। तो इंशाअल्लाह ये बातें हम आइंदा हफ्ता पढ़ेंगे। यहाँ से वनिअमल्लाहि अज़्ज़ वजल, अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतें हमको दी हैं, इसका जिक्र इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम पढ़े, मतलब नेक्स्ट मंडे आने वाली पीर को हम पढ़ेंगे। वनिअमल्लाहि अज़्ज़ वजल, जब अल्लाह ताला की नेमतें आई हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है, मैंने जो बातें आपके सामने कही हैं आपको समझ में आ गई होगी। इन बातों को आप अपने जहन में रखें और पूरी कोशिश करें कि हम सब मुवहिद होकर जिएं, तौहीद परस्त होकर जिएं। शिर्क दबे पांव हमारे घरों में दाखिल होता है, किसी डोरी से, किसी तोगरे से, दीवार पर लगाने वाले किसी चीज से, किसी तावीज से शिर्क दाखिल होता है। अल्लाह अल्लाह, इस शिर्क से अपने आप को बचाइए, अपने घर को बचाइए, अपनी नस्लों को बचाइए और मुवाहिद होकर रहिए और अल्लाह से दुआ कीजिए जैसे अंबिया ने दुआ की, मा ताबुदून मिन बादी। अंबिया भी दुनिया से जाते हुए कह रहे हैं कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो हमारे घरों में सिर्फ तौहीद ही को बसाना है, शिर्क से बचाना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे, जो बातें हम सुनते हैं उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।